ساتھ سیم یعقوب کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان. اس نے دعا کی کہ آسمان سے مینہ نہ برسے. دعا، اس کے پیچھے بھی دعا. اس نے دعا کی کہ آسمان سے مینہ نہ برسے، لیکن جب مینہ لے کے آنا ہے تو پھر دعا. لکھا پھر اس نے دعا کی اور آسمان کھل گیا اور آسمان سے بارش ہوئی، پانی آیا، پیداوار ہوئی، اور پھر دعا. اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوسری بات وہ جانتا تھا کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے جان، یہ مسلسل، یہ ہے دل و جان. یہ جان کر، انڈرسٹینڈ کر کے، کنٹینیولی ایمان رکھ کر خداوند سے وہ بارش کو مانگ رہا ہے. خداوند بارش کو بھیج. اس کے وعدے کو پکڑ کر، تھام کر اس نے کہا کہ اے خدا بارش بھیج. اس کا ایمان تھا خدا بارش بھیجے گا، خدا میری دعا کو سنے گا، خدا آسمان کو کھولے گا. اور یہ میرے عزیزو بادل جان، وہ اس وعدے کے ساتھ ہمت نہیں ہارتا، اور میرے عزیزو موٹیویشن لوز نہیں کرتا. ہم اپنی موٹیویشن لوز کر دیتے ہیں. دعا کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں لیکن با دل و جان دعا نہیں کرتے. یہ یہاں مسئلہ ہے. با دل و جان، دل بھی اسی دعا کرنا چاہتے ہیں، دل نہیں مان رہا ہوتا. ہم چرچ جانا چاہتے ہیں، روح نہیں مان رہا ہوتا. ایسا ہے نا، کام تے میں کرنا ایک بار دل نہیں کرتا پیا. اے کام کرنا میرا دل. جس کام کے ساتھ دل کام نہ کرے، عقل کام نہ کرے، روح کام نہ کرے، وہ عمل میں نہ آئے، دوسرا بے فائدہ ہے. اس لیے کہا گیا تو بے فائدہ میرا نام. اپنی ساری جان، اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل کو شامل کر لینا با دل و جان. ہاللیلویہ. با دل و جان وہ دعا کرتا ہے اے خداوند بارش بھیج. اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر ہے. دعا کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے. میں پڑھ رہا تھا اور بڑا عجیب لگا. بڑا شاید اسی ایک منٹ بھی انج نہیں کر سکتے. چوٹی پر چڑھے ہے بندہ، وہ تو سارا چاروں طرف نظر آتا ہوگا. لہذا کوہ کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا، وہ تو سارا نظارہ کر سکتا ہے، لیکن دعا کر رہا ہے. اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کرتا، اپنے خادم کو کہتا ہے بھائی ذرا ادھر نہیں منہ کیتا، ذرا ادھر نہیں دیکھ سکتا، سامنے نہیں دیکھ سکتا. اپنے خادم کو کہتا ہے دیکھ. لیکن لکھا اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا. کہاں؟ او بھائی ایک منٹ ہی اپنے گھٹنے سر تے دیو، پتہ لگ جائے گا کتنی دیر دے سکتے ہیں، پتہ چلے گا کتنی دفعہ کتنی دیر ہم اس طرح دعا میں ٹھہر سکتے ہیں. لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، گھٹنوں میں سر دیا ہوا ہے اور اپنے خادم کو کہتا ہے ویکھ بڑا ہو گیا ٹائم، کوئی دعا، کوئی بارش نہیں، کوئی بدل دا، کوئی نشامن. لیکن پہلا جواب کیا آیا؟ دیر از نتھنگ. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں مالک. انہیں پھر بھی ادھر ادھر دھیان نہیں کیتا. لگا بندہ گھٹنے سر دے کے اٹھے نہیں کیتا. اور ایسے ہی پتہ نہیں کتنی دفعہ، یہاں لکھا 7 دفعہ، یہ نہیں لکھا کتنی دیر. وہ بدل و جان، یہ بدل و جان دعا کر رہا ہے بارش بارش.
ایک ہی نقطے کے لیے خداوند بارش، بارش، بھیج خداوند بارش۔ اور میرے عزیزو، بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم کو دعا کا جواب نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں حالات بدل نہیں رہے، کوئی فائدہ نہیں، اور کوئی دعا کا جواب نہیں آ رہا، ہم ڈسکرج ہو جاتے ہیں، حوصلہ ہار دیتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں۔ لیکن یسوع نے کہا دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ دعا کرنے میں، یہ کس کا لفظ ہے؟ دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دعا کرنے میں ہمت نہ ہارنی چاہیے، یہ بادل و جان ہے۔ اور عزیزو، خدا کے وعدے پر اپنا بھروسہ رکھ کر یقین ہو اور ایمان، میرے عزیزو، اس کو نہ چھوڑیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جو ایلیا ہمیں ایسے میسج دے رہا ہے، ایلیا کی روح بھی کیچ کرے اور مسلسل کنٹینیو دعا کر رہا ہے، مسلسل کنٹینیو، جب تک ایک چھوٹا جا بادل اٹھ نہیں گیا، تے پھر بندہ آندا ہے اے بڑی بارش، اے اخیب بادشاہ نس رتھ جو اور نکل جا، یہ بارش تجھے رستے میں کی کر لے گی؟ ایمان۔ اور میری بہنوں، دعا میں ایمان بڑا مرکزی چیز۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں شاید بغیر ایمان کے، جو دعا ایمان کے ساتھ اور ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے جو دعا ایمان کی کوکھ سے نکلے یا دل سے نکلے، روح سے نکلے، اور جو یہاں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے، یہ دعا جب ایماندار کی کوکھ سے نکلے، اس دعا کے وسیلے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دعا میں بڑے بڑے کام چاہتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں مرتھا مریم، وہ چاہتی تھی ان کا بھائی زندہ ہو جائے، وہ پہلے چاہتی تھی یسوع آئے، ہمارا بھائی شفا پائے، یہ چاہتی تھی، لیکن اس طرح کا ایمان نہیں رکھتی، وہ ایمان نہیں رکھتی تھی۔ یسوع آیا، مرتھا مریم میرے عزیزو شکوہ کر رہی ہیں، لیکن یسوع کیا سمجھتا تھا اس کے برعکس؟ یہ بیماری موت کی نہیں، یہ بیماری، یہ موت میرے جلال کے لیے ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع کیا سوچتا ہے؟ وہ فرق سوچتی ہے۔ یسوع آئے یہ مسئلہ سارا، یسوع فرق سوچ رہا ہے۔ یسوع کہتا ہے یہ بیماری موت کی، لازر کی موت کا سبب نہیں، یہ بیمار ہوتی اپنے کا لیے جمع کرتا ہے، وہ کیا آگے لے گل نہیں کی، وہ اپنے کا ہی ہوتا ہے، لازر بیمار ہو تو پڑتا ہے، انہوں پتہ ہے تمہارے حالات کا، انہوں پتہ ہے ہماری مشکلوں کا، اس کو پتہ ہے۔ آئیے وہ مشکلیں خدا کے جلال کا باعث بنا دیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع کیا مرتھا مریم روتی ہوئی رستے میں ملی، یسوع اگر تو یہاں ہوتا ہمارا بھائی، یسوع نے کوئی تجھی گل نہیں کی، انہیں ہے تہاڈا بھائی، کوئی دوسری بات تو نہیں کی، تمہارا بھائی جی اٹھے۔ اگوں کی جواب آیا؟ جانیے ہونتے نہیں جی اٹھے گا، لیکن کدو جی اٹھے گا؟ او آج مسئلہ ساڈا حالات دے نال سمجھوتے کر لینے، ہمت ہار جانے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان جواب نہیں دیتا، اور پھر اس نے کہا چلو مجھے قبر پر لے جاؤ، اور پھر دوسرا نقطہ ہونا کیا، انہوں آکھیا بھی تہاڈا بھائی کی ہوئے گا؟
کیا ایمان رکھتی ہے مرتھا تو؟ اس نے کہا ہاں خدا مان بھی لیا، اندروں نہیں منیا، گیا پتھر ہٹا دو پھر گیا۔ یہ مطلب کہ اسی دلوں کوئی نہیں یقین، دل سے کوئی ایمان نہیں، دل میں کوئی یقین نہیں، اور یسوع مسیح نے جھڑکا اور وہ کہنے لگی خداوند اب تو اس میں سے کیا آ رہی ہوگی، اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ آج ہماری حالت بھی شاید ایسی ہے، ہمارے حالات کی بدبو، ہماری بیماریاں، ہماری کمزوریاں، بزنس میں گھاٹا، قرض، مرض، مشکلیں، ہر طرح کا دباؤ، پریشر اور ہر قسم کے برے حالات ہمارے ایمان کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں، یہ پتھر کی طرح ہیں، اور خداوند کہتا ہے اپنے پتھر کو کیا کرو، اسی نا اس میں سے تو اب کیا آ رہی ہے، بدبو ساڈی نہیں جاندی، اسی جتھے بھی جانا دعا کرا کے بھی جانا، ہائے پتہ نہیں اے لگدا لمبی بیماری ہو گئی ہے، اے انجی ہو جانا، اے انجی رہنا، اے بدبو چھوڑ دے رہی ہے۔ یقین نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم نے مانگا یقین کر لو مل گیا ہے، جو کچھ تم مانگتے ہو کیا کر لو، یقین کر لو، کر لو یقین، کرا یقین، تو وہ تمہارے لیے پھر رکاوٹ کتنے ہوئے، رکاوٹ ساڈے کی، ساڈے وچوں پتھر نہیں ہٹاندے اور بدبو جاری نہیں دیے۔ لیکن یسوع نے اسے جھڑکا اور کہا مرتھا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب ایمان رکھے گی تو خدا کا، اگر ایمان رکھے گی تو پھر تو کیا دیکھے گی، اس کا مطلب کیا تھا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اگر ایمان رکھی، کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ جلدی بولی ہاں خداوند۔ اگر پتھر ہٹا، پتھر کو ہٹایا، لازر کو واضح معجزہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج اس بات کی ضرورت ہے اور اس پتھر کو ہمیں لڑکانا ہے ایمان کے ساتھ۔ یسوع مسیح میرے عزیزو قیامت اور زندگی، اور وہ میرے عزیزو لازر کو آج بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، خدا اسی طرح حزقیل کو ہڈیوں کی وادی میں لے گیا، اسے کیا کہتا ہے، اے حزقیل، اے مرد خدا، اے مردہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ وہ ڈر گیا، کانپ گیا، ایمان نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے، یسوع خدا نے کیا کہا، بس تو کیا کر، نبوت کر۔ بھید مکاشفہ آج ہمارے حالات میں شاید مردہ گیا، اگر بیماری ہے تو اس میں مردہ گیا، اگر بزنس گھٹ گیا شاید مردہ ہو چکا ہے، مردہ ہڈیاں۔ آئیے ان مردہ ہڈیوں میں نبوت کرنا شروع کریں اور کہنا شروع کریں، اے مردہ ہڈیوں، خدا کا کلام سنو، تم زندہ ہو جاؤ گی، تم زندہ ہو جاؤ گی۔ اور لکھا ہے جب اس نبوتی روح میں آ گیا، نہ کہ ہائے ہائے اے نہیں ہو سکتا، اے مشکل ہے، اسی ایسے تو نہیں جانا، نہ شوگر کو چیز ہے، نہ بلڈ پریشر، نہ کینسر، نہ رسولیاں، لیکن وجہ یہ ہے ہمارے اندر مردہ ہڈیاں۔ ہم ان کے خلاف نبوت کرنا نہیں چاہتے، ہم ایمان نہیں رکھنا چاہتے، ہم نبوتی میرے عزیزو روح میں نہیں آنا چاہتے، اور ہم ایمان نہیں رکھتے کہ خداوند مردہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے اور زندہ لشکر میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم ایمان کا کلام بولیں گے، ایمان سے پتھروں کو لڑکائیں گے، جب ہم کہنا شروع کریں گے
کہ اے بیماری اپنی کمزوری کے خلاف، اپنے حالات کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرو. تے کی کرو؟ دوسری گل اسی تابع تے کرنے ہیں، دعا بھی کرنے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ابلیس کا مقابلہ کرو تو پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ وہ تم سے آفت آلہ. اپنے آپ کو خدا کے تابع کرو، دعا کرنا شروع کرو اور ابلیس کا سامنا کرو، مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. خدا آج بھی خدا اسی طرح معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ذرا غور کریں، ادھر پطرس کی نگاہ بانی ہو رہی ہے، کلیسیا دوسری طرف کیسے دعا کر رہی ہے؟ بہت دل و جان لگے ہوئے نے. ہمیں پتہ نہیں کتنے دن لگے نے. لکھا ہے یعقوب کو قتل کر دیا گیا. تے دوسرا منصوبہ ہوتا کی ہے ہیرودیس دا عید فصح کے بعد. کب عید فصح پتہ کتنے دنوں دی سی؟ کتنے دنوں دی عید فصح سی؟ 7 دن عید چلتی سی. کتنے دن؟ اے پتہ نہیں کوئی عید والے دن تے نہیں پڑا کہ پتہ نہیں 4 دن پہلو، 5 دن پہلو، ہفتہ پہلو اینو پھڑیا، لیکن اے کدے چ لگے نہیں؟ دعا چ لگے. اچھا جدو اے نکل کے آیا وہ کی ٹائم سی؟ رات. کی سی؟ رات سی کہ نہیں؟ لوگ ستے پے سن، پطرس خود ستا ہوا سی. ایسا مطلب ہے رات دن دعا کر رہے سن. ہاللیلویا. یہ اسپرٹ کیچ کریں، یہ روح نکال مسلسل 7 دن کی عید فصح. اور نہ جانے ہم ان حالات سے واقف نہیں کتنے دن پہلے سے یہ دعا شروع ہے. اور عید فصح کے دنوں میں بھی یہ عید 7 دن کی عید ہوتی تھی، لیکن ان کی دعا جاری ہے. بادل و جان مسلسل، کوئی بریک نہیں. رات ہے، سوئے ہوئے ہیں لوگ، اور ہیرودیس کو بھی نہیں پتا. اور لکھا ہے سپاہی بھی سوئے ہوئے جو پہرا دے رہے تھے. اور لکھا ہے پطرس کو بھی نہیں پتا، وہ بھی کیا تھا؟ سویا ہوا تھا. لیکن کلیسیا بادل و جان کیا کر رہی ہے؟ مسلسل یہ اسپرٹ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، اعمال کی کتاب میں چند دعائیں میں چاہتا ہوں جلدی سے اسٹڈی کریں. ان کی دعائیں، پہلی دعائیہ میٹنگ میں ویسے تو 3 وقت وہ روزانہ دعا کرتے تھے، لیکن جن دعائیہ میٹنگ سے ہم سیکھ سکتے ہیں. پہلی ان کی دعائیہ میٹنگ میرے عزیزوں سخت اعزاز ثانی کے سبب سے شروع ہوئی. ابتدائی کلیسیا کو پہلے دن سے ہی اعزاز ثانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ انجیل کے کام کو روکا جائے، چرچ کو ختم کیا جائے یا چرچ کو غیر مؤثر کر دیا جائے. اور کیا تھا یہ پہلی دعائیہ میٹنگ؟ وہ اس سبب سے ہوئی، لکھا ہے پطرس اور یوحنا نے ایک جنم کے لنگڑے کو کیا کر دیا تھا؟ اچھا کر دیا تھا. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ان کو پکڑ لیا گیا. ان کو کیا کر لیا گیا؟ یہودیوں نے کیوں پکڑا؟ او بلے بلے ہو گئی ہے. شاگردوں کی بلے بلے معجزے نے مشہور کر دیا پطرس کو، یوحنا کو، رسولوں کو، کلیسیا کو. تے اتنے پڑھو ذرا 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے اس خوف سے کہ یہ مشہور نہ ہو جائے، اس وجہ سے ان کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ یسوع کا نام لے کر پھر منادی نہیں کرتی. یسوع کا نام لینا منع ہے ان کی جج میں.
دانیال کے دور میں صرف بادشاہ کا نام لیا جائے، خدا کا نام نہ لیا جائے، خدا کے نام سے دعا نہ کی جائے، یسوع کے نام سے شفا نہ پائی جائے، یسوع کے نام سے دعا نہ کی جائے، یسوع کا نام لے کر منادی نہ کی جائے۔ انہاں کیا تسی دسو کیا مناسب ہوگا ہم تمہاری خدا کے حکم سے زیادہ تابعداری کریں؟ لکھا ہے وہاں سے نکل کر وہ سیدھے گئے اور دعائیا روم میں گئے، اسی جگہ پر آئے اور یہاں دعا میں جھک گئے۔ یہ ان کی پہلی دعائیا میٹنگ، اور دعائیا میٹنگ کیا ہے؟ اور میرے عزیزوں وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اعمال کی کتاب میں ذرا دیکھیے، 4 باب اس کی 29-30۔ خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کی یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، شکریہ۔ اور تیرے پاک آدم یسوع کے نام سے معجزے لوگ تیرے نام سے شفائیں بھی پائیں اور عجیب کام بھی ہوں تیرے نام سے۔ او اس نام تو کی کر رہے ہیں؟ وہ آدھے نہیں اسی تے لائیں گے، اسی تے اس نام تے لوگوں نے شفا دیاں گے، اس نام تے معجزے کریں گے، اس نام دی منادی کریں گے۔ ہاللیلویہ! یہ دعا ہو رہی ہے، یہ دعا جی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ غور کیجئے، جہاں بھی دعا ہوگی وہاں روح القدس آئے گا۔ یہی پڑھ رہے ہیں نا؟ جب چرچ دعا کرے گا وہاں روح القدس نازل ہوگا، وہاں معجزے ہوں گے، وہاں لوگ شفا پائیں گے، وہاں خدا کا کلام پھیلنا شروع ہوگا۔ چرچ کا فوکس دعا، چرچ کا فوکس ارشاد اعظم، چرچ کا فوکس معجزات دعا کے ذریعے۔ اے عزیزو غور کیجئے، آج یہ اسپرٹ میری اور آپ کی ہے۔ اس کے بعد دوسری دعائیا میٹنگ اعمال میں ہم دیکھتے ہیں، اور میرے عزیزو انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تھریڈ اور دمکایا، اور بلکہ کہا کہ یہ بات کبھی نہ، عدالت سے سیدھے وہ دعائیا میٹنگ میں گئے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو خبر دی اور وہ سب دعا میں جھک گئے۔ اے خداوند تو ان کی دھمکیوں کو دیکھ، تو ان کو دیکھ، ہمارے پاس یہ دعائیا ویپن یوز ہو رہا ہے۔ غور کریں، شفا پر وہ جیل میں، شفا دینے پر وہ جیل میں گئے، کلام نہ سنانے کے لیے ان کو دمکایا گیا اور ان کے دلوں میں خوف بٹھایا گیا، دھمکیاں دی گئیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ نہیں کر رہے کہ ہمیں بچایا جائے، دعا یہ نہیں کر رہے کہ ہم یہ جگہ خداوند ٹھیک نہیں دی ہمیں دوسری جگہ دے دے۔ دعا ہو رہی ہے انہوں نے سامنے، اے خدا ہمیں توفیق دے، ہمیں امپاور کر، ہمیں طاقت دے۔ یہی ہے نا؟ تے دعا یہ طاقت، اور دعا کی ان کو یہ طاقت مل گئی، ان کو پاور مل گئی، ان کو یہ حوصلہ مل گیا، اور لکھا ہے وہ خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ آمین۔ کلام پر فوکس، دعا پر فوکس۔ چرچ اگر میری بہنوں، میرے بھائیوں دعا نہ کرے تو وہ غیر مؤثر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر دعائیا اسپرٹ نہیں، چرچ کا نام ہے، رسم ہے تو عبادت میں آنا، رسم ہے دعا کر لینا، رسم ہے کوئی مشن اپنا لینا، لیکن یہ غیر مؤثر طریقہ، یہ چرچ کو غیر مؤثر۔ آج چرچ دعائیا زندگی کے بغیر غیر مؤثر۔
ہمارے پاس پاور بہت ہے، ہمارے پاس طاقت بہت ہے، ہمارے پاس بادشاہوں کا بادشاہ، ہمیں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں چاند کے سپرد کی گئی ہیں، ہم ان پاور ہوں، لیکن دعا کے ذریعے ہم ان پاور رہتے ہیں۔ اور اس کے بغیر چرچ میری بہنوں بھائیوں غیر مؤثر، ہم ان حالات میں خود کمزور پڑے ہوئے ہیں، ہماری اپنی کوئی حالت نہیں رہی، ہم خود کمزور، بیمار، مایوس، پریشان، ہماری حالت غیر مؤثر، دنیا سے بھی زیادہ چرچ آج غیر مؤثر کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس اسپرٹ کو چھوڑ دیا ہے، اس اسپرٹ کو جو کہ اعمال کی کلیسیا کی اسپرٹ، دعا کی اسپرٹ، وہ دعا کی قوت کو سمجھتے تھے، وہ ہر مسئلے کا حل دعا میں سمجھتے تھے، وہ اپنے سارے دباؤ پریشر میں سے دعا کا میرے عزیزو ویپن کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے، آئیے ہم دعا کریں۔